बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा के बयान में अब मदनी दौर का वो हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं जो दूसरा मरहला है। इस दूसरे मरहले में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वात का आगाज़ किया तो अल्लाह ताला ने फतूहात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई, फिर उसके बाद ग़ज़वा उहद, फिर ग़ज़वा खंदक, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह पाने के बाद ये ऐलान किया कि आज के बाद कुरैश को हमला करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी, आज के बाद अब हम चढ़ाई करेंगे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में जब उम्रे का इरादा किया तो उस मौके पे कुरैश कुफार मुशरिकीन ने उम्रा आपको करने नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको वापस मदीना आना पड़ा। लेकिन वहाँ उस मौके पे एक सुलह हुई जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया दरअसल मुसलमानों की अजीम फ़तह, एक फ़तह मुबीन का आगाज़ था, एक फतूहात का सिलसिला शुरू होना था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सुलह हुदैबिया के नतीजे में मुसलमानों को अजीमत का सामना करना पड़ गया है, मुसलमान पीछे हट गए हैं, दब कर उन्होंने ये मायदा किया है। लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना फ़तहना लका व फ़तहन मुबीना, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन, एक अजीम, एक खुली रोशन फ़तह नसीब फरमाई है। तो ये सुलह हुदैबिया दरअसल फ़तह मक्का का भी पेश खेमा बन गया। सुलह हुदैबिया में एक शर्त ये थी कि अब कोई भी आपस 10 साल तक अगले जंग नहीं होगी, सुलह में रहेंगे, ना कोई जंग होगी ना कोई साजिश होगी। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द के कबाइल में इस्लाम की दावत के लिए दावत दीन को फैलाने की कोशिश की। इसके अलावा आपने बादशाहों और उमरा को खतूत लिखे, जिसमें से हमें रिवायात में मिलता है कि नज्जाशी शाह हबश इस्लाम कबूल कर लेता है और फिर उसके इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा, गायबान नमाज जनाजा मदीना मुनव्वरा में पढ़वाते हैं। सन 7 हिजरी में खैबर का किला फतह होता है और फिर उसके बाद सन 8 हिजरी की जो वाक़यात हैं वो पै दर पे ऐसे हैं कि फ़तह मक्का की जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बढ़ते चले जाते हैं। इस मौके पे जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए, एक चीज़ तो ये हुई कि कुरैश के बड़े बड़े कुछ जिगर गोशे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मक्का अपने जिगर गोशों को तुम्हारी तरफ फेंक दिया है, वो जिगर गोशे कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के अगले साल यानी कि 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा क़ज़ा अदा किया और उस मौके पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के बहादुरों में से एक बड़ा नाम हमें मिलता है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद उस मौके पर छुप गए क्योंकि उनके भाई इस्लाम ला चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भेजा कि खालिद, तुम्हारी अक्ल से बहुत बहीद है कि तुम इस्लाम में ना हो, क्या अभी तक तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया। इस ख़त ने खालिद बिन वलीद के लिए ज़ाहिर बात है को ये झंझोड़ा और उन्होंने तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर वो आपकी इस्लाम कबूल कर लेंगे। मक्के से जब निकलते हैं तो रास्ते में इनको एक और बड़े सहाबी अमर बिन अलास, जो ख़ुद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी मिलते हैं और इस तरीके से 2 अजीम दिमाग, बड़े बड़े सिपह सालार, कुरैश के बहादुर नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इससे इस्लाम को एक ताकत, तक़वियत भी मिलती है। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मौके पर ये फरमाते हैं कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को तुम्हारी तरफ फेंक दिया है। इसके अलावा कुछ और ग़ज़वात भी हुए सन 8 हिजरी में, जिसमें एक बहुत मशहूर ग़ज़वा मौता है जो जमादिल ऊला 8 हिजरी में हुआ। दरअसल मौता शाम और फ़लस्तीन के दरमियान एक जगह है, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के हाकिम को ख़त लिखा और इस्लाम की दावत दी। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा जिस सहाबी के हाथों, उनको उसने शहीद कर दिया। ज़ाहिर बात है सफ़ीर का कत्ल किया जाना एक बहुत ऐसा अमल है कि इसका बदला लिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बदला लेने के लिए 3000 का एक लश्कर तैयार किया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सालार मुकर्रर किया और साथ में ये भी फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाते हैं तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर होंगे,
اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی مرضی سے اپنا امیر مقرر کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنیت الوداع، ایک جگہ ہے مدینہ سے باہر، اس تک اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور جب یہ غسان کے حاکم کو اس کا پتہ چلا تو وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں موتا کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہاں جب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ارکل بھی اس کی مدد کرنے کے لیے 1,00,000 کی فوج لے کر آیا ہوا ہے، تو اس موقع پہ انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ مسلمان تعداد کی وجہ سے نہیں لڑتے بلکہ جذبہ ایمانی کی وجہ سے لڑتے ہیں، دین حق لے کر چلے ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے یا تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے یا ہمیں شہادت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ اس لشکر کو روانہ کیا، اور پھر جب یہ موتا کے مقام پر پہنچا اور جب جنگ چھڑ گئی تو اس موقع پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے جسم پر اچھے خاصے زخم کھا کر وہ شہید ہوئے۔ پھر فوری طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا، قیادت کی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے پہلے ایک بازو کو کاٹا گیا، پھر دوسرے بازو کو کاٹا گیا، اور پھر اس طریقے سے ان کو بھی کئی زخم ملے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس لشکر کو کی قیادت کی، اور حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کی فوجوں کو آگے پیچھے کر کے بچا لیا۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک حکمت عملی کے تحت یہ کیا کہ دائیں فوج کی طرف کو فوج کو بائیں طرف کر دیا، میمنہ کو میسرہ کی طرف کر دیا، آگے کی فوج کو پیچھے کر دیا، پیچھے کی فوج کو آگے کر دیا، اور اس طریقے سے کفار کو یہ اندازہ ہو گیا، ان کو یہ شاید ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کوئی نیا لشکر آ گیا ہے، وہ تھوڑا سا اس میں ڈر گئے، اور اس طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لشکر کو بچا کر واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اسی موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیف اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی تلوار ہیں، جن کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا تھا، موتا کا پورا منظر آپ کے سامنے تھا، اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور اب خالد بن ولید نے قیادت سنبھال لی ہے، اور اللہ نے ان کو فتح نصیب کی ہے۔ وہ کہ مسلمان 3,000 کے مقابلے میں 1,00,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا روب ان کے اوپر طاری ہو گیا کہ یہ عرب میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ صلح اس کے بعد 8 ہجری میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوتی ہے، اور آج اتفاق سے 20 اور 21 رمضان مبارک ہے، یعنی 20 رمضان کو فتح مکہ کا دن تھا، یعنی مکہ فتح ہوا تھا رمضان کے مہینے میں۔ صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ قبائل عرب کو مسلمانوں کا یا قریش کا حلیف بننے کا اختیار ہوگا، لہذا اس شک کے نتیجے میں بنو خزاعہ مسلمانوں کا اور بنو بکر کفار مکہ کا حلیف بن گیا، اور یہ امر طے ہو گیا کہ ہر طرح کی جنگ بندی ہوگی اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہے گا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر ان کی کافی پہلے سے ہی دشمنیاں چل رہی تھیں، اور یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بدلہ لینے کے چکر میں تھے، لیکن ہوا یہ کہ بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ایک رات کو بنو خزاعہ کے لوگوں پر شب خون مارا، جبکہ وہ ایک چشمے کے کنارے غافل سو رہے تھے۔ ابو خزاعہ کے لوگوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر کے لوگوں نے حرم میں گھس کر ان کو قتل کر ڈالا، اور اس موقع پہ کفار مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے چہرے چھپا کر ان کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع ملی، اور اس موقع پر بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے باقاعدہ فریاد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اس حالت میں حملہ کیا گیا جب ہم رکوع اور سجود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ ضرور تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر آپ نے مکہ والوں کو 3 باتوں کا اختیار کیا۔ آپ نے ایک وقت بھیجا اور کہا کہ یا تو اس کا خون بہا ادا کرو، یا قبیلہ بنو بکر
سے تعلق توڑ دو یا پھر معاہدہ ختم کر دو۔ مکے کے کچھ لوگ زہم میں تھے اور انہوں نے کہا ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں، گو کہ جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے کچھ سمجھدار لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، جیسا کہ انہوں نے بنی خزاعہ کے لوگوں سے کہا کہ تم کو فتح کی خوشخبری دے دی گئی ہے اور تسلی دی کہ تمہارا بدلہ لیا جائے گا۔ فوری طور پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار یعنی جو مکہ کے سردار تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فوری طور پر مدینہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور معاہدہ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی، یعنی کہ اس کا اعادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدد لینے کے گئے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بڑے واسطے دیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تم یوں کرو کہ اگر تمہارے لیے کوئی اور فائدہ مند چیز نہیں ہوتی تو تم مسجد کے دروازے پر جاؤ، یعنی مسجد نبوی کے دروازے پر، اور سب لوگوں کے سامنے امان کا اعلان کر دو اور واپس لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان نے یہی کیا اور واپس لوٹ گیا، اور پھر واپس جا کر قریش کے پاس پہنچا تو قریش نے جب حال دریافت کیا تو ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد، ابوبکر، عمر کے پاس گیا لیکن نا امید ہوا، پھر میں علی کے پاس گیا تو اس نے مجھے ایک رائے دی، میں اس پر عمل کر کے واپس لوٹا ہوں۔ قریش نے کہا کیا محمد نے اس بات پر تیری امان کی تائید کی؟ اس نے کہا نہیں، تو قریش نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ پھر قریش نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، علی نے تو محض تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ وہ حالات تھے جو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، البتہ یہ تاکید فرمائی کہ اس بات کی خبر نہ دی جائے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خفیہ رکھا کہ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور اخفاء کا اتنا زیادہ اہتمام کیا، کیونکہ یہ بھی جنگ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ کوئی بھی خبر باہر لیک نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی کے تحت مکہ کو فتح کیا، مکہ کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے اور بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔